وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم۔ قابل صد تکریم و صد تعظیم معزز سامعین کرام، آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے دین سے استہزاء کرنے والے، دین والوں کو جھٹلانے والوں طبقے کی مذمت اور سخت سرزنش فرمائی ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ یہ کام یہودیوں کا تھا، لیکن یہودی اثر شیطان کے واسطے سے اللہ معاف فرمائے آج کے مسلمان میں بھی کبھی کبھی نظر آ جاتا ہے، بہت ساری چیزوں میں آتا ہے، اور اس چیز میں بھی نظر آتا ہے۔ وہ یہ تھی حدیث مبارک کے اندر آتا ہے، امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی نقل فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ گو مسلمانوں کو زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم ارشاد فرمایا کہ تم نے کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھنے کے بعد پہلا فریضہ نماز لازم ہے، پھر اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے زکوٰۃ کی ادائیگی لازم ہے۔ کلمہ پڑھ کر اللہ کے فرمانبردار ہونے کا اقرار کیا ہے کہ ہم اللہ کی حاکمیت مانتے ہیں، اللہ کو الہ مانتے ہیں، اللہ حاکم ہے، حکم اس کا چلے گا۔ تو پھر فرمایا کہ بدن کے عبادت بھی اللہ کے لیے کرو، نماز بدنی عبادت تھی، اور نمبر 2 مال میں بھی زکوٰۃ اللہ کے نام کی اللہ کے غریب بندوں کو دے دو، یہ مالی عبادت ہے، تو زکوٰۃ ادا کرو، اپنے مال میں سے حصہ نکالو، اللہ کو دو، اللہ کے نام کا دو، دینا تو آگے غریبوں کا ہے، اللہ تو نہیں لیتا ہے، لیکن یہ غریب کو دینا ایسا ہی ہے جیسے اللہ کو دیا، اس کا بدلہ اللہ سے ملے گا۔ اسی طرح صدقات کا حکم دیا کہ صدقہ دو، اور جو صدقہ دیتے ہیں اللہ کے نام کا، ایک عوام کو دیتے ہیں، غریبوں کو، یتیموں کو، بیواؤں کو، اس کا ثواب بھی اللہ دے گا، اور ایک دین کی اشاعت کے لیے دیتے ہو، جہاد میں دیتے ہو، دین کی اشاعت میں مدرسے میں دیتے ہو، دین والوں کو دیتے ہو، مسجد میں دیتے ہو، فرمایا یہ اللہ کو قرض دے رہے ہو۔ اور قرض اس لیے کہہ دیا تھا کہ جس طرح کسی بندے کو تم نے چیز دی اس کا ملنا یقینی ہے، اسی طرح دین کی اشاعت کے لیے، جہاد کے لیے، دین کی اشاعت کے لیے مدرسے میں علم والوں کو، مسجد کو یہ دیا، یہ اس کا بدلہ ضرور بضرور اللہ دے گا۔ قرض تم بندوں کو دیتے ہو، وہاں سے تمہیں یقین ہے واپس ملے گا، تو اللہ کو دیا تو اس سے بڑھ چڑھ کر اللہ واپس دے گا، اس کو قرض کہا ہے۔ اور فرما دیا ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا، اگر تم اللہ کو قرض حسن دے دو تو اللہ رب العالمین بہتر سے بہتر بدلہ دے گا، 10 گنا بڑھا کر دے گا۔ تو اللہ کو قرض دے دو، پھر جہاد میں دو، دین کی اشاعت میں دو، مسجد میں مدرسے میں دو، یہ قرض دو، اللہ کو دو، زکوٰۃ دو، صدقات دو۔ یہ حکم آپ بھی سنتے رہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو بتا دیے۔
یہودی بڑے بےایمان تھے، انہوں نے آگے بک بک کر دیا، نبی کے اس بات کا مذاق اڑایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسرے لفظوں میں تکذیب بھی کی۔ کہنے لگے ہاں آج پتہ چل گیا ہے کہ اللہ فقیر ہے، محتاج ہے، اور ہم غنی ہیں۔ اللہ ہم سے قرضہ مانگتا ہے، اللہ ہم سے صدقات کا مطالبہ کرتا ہے، اللہ ہم سے زکوٰۃ کا مطالبہ کرتا ہے، تو یہ اللہ فقیر ہم غنی، یہ جملہ بولا۔ یہ بڑا گندہ جملہ تھا۔ بظاہر اگر واقعتاً کسی کا یہ ذہن ہو کہ اللہ محتاج ہے اور ہم مالدار ہیں تو اس نے اللہ کی ذات کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ اللہ کس سے کہتے ہیں؟ یہودی تو بنی اسرائیل تھے، انبیاء کی اولاد تھے، ظالم بگڑے ہوئے تھے، کتاب تورات کو ماننے والے تھے، زبور ماننے والے تھے، موسیٰ علیہ السلام کو اور دیگر بہت سارے انبیاء کو ماننے والے دعویٰ کرتے ہیں آج بھی۔ تو ظالموں موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہو تو پھر یہ تو پتہ ہے نا کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو نبوت دی ہے۔ تورات کو مانتے ہو تو یہ تو ہے نا کہ اللہ تھا تبھی تو بڑی عظیم ذات تھی، تبھی تو تورات اتاری ہے۔ تورات کو مانتے ہو اور اللہ کی بڑی طاقت ہے، یہ تو ان کا ذہن یقیناً ہوگا، لیکن نبی کو جھٹلانے کی خاطر آگے یہ ٹھونک مارا کہ ہم سے نبی زکوٰۃ کا، قرضے کا، صدقات کا مطالبہ کرتا ہے، کہتا ہے اللہ کو دو تو معلوم ہوتا ہے اللہ فقیر اور محتاج، ہم غنی ہیں۔ نمبر 2 مذاق کیا ہے نبی کے اس فرمان سے، اور یہ مذاق عام مجلسوں میں ہے۔ دیکھو جی اب اللہ بھی محتاج ہو گیا، اللہ کے نام کے صدقے چلنے لگے ہیں، صدقوں کے مطالبے آ گئے ہیں، زکوٰۃ کا مطالبہ ہے، دین کے لیے، جہاد کے لیے، مسجد کے لیے مدرسہ دینا، یہ اللہ کو قرض دینا، جی اب اللہ قرض مانگنے لگ گئے ہیں۔ یہ مذاق تھا، استہزاء تھا، یہ انہوں نے بھی کیا۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اور میں نے عرض کیا یہودیت نے تو یہ کیا، لیکن آج کل بھی بعض کم بخت بیچارے ایسے ہوتے ہیں کہ بھائی اللہ نے تمہیں دیا ہے تو یہ کرو، کہتے ہیں یہ بس دین والوں کا کام دین کا یہی ہے، مانگتے رہتے ہیں اور نہیں مانگتے ہیں۔ یہ اللہ نے تجھے دیا، اللہ تیرا امتحان لینا چاہتے ہیں۔ وہ تجھے دے سکتا ہے، غریبوں کو بھی دے سکتا ہے، تجھے دے سکتا ہے، باقیوں کو بھی دے سکتا ہے۔ یہ ایک امتحان ہے اللہ کا اور حکم دے دیا ہے۔ تو یہود نے بھی یہ بک بکی، کیسے بے ایمان نبی کی دین کی باتوں کا کیسے استہزاء کر دیا کہ اللہ غریب ہو گئے، جی اللہ غریب ہے۔ اللہ نے فرما دیا، اس کا جواب دے کر آیت میں فرمایا نبی پریشان مت ہو، لقد سمع اللہ، پکی بات ہے اللہ سن چکا ہے، قول الذین، ان لوگوں کی بات کو، قالو جو یہ بکتے ہیں، ان اللہ فقیر، کہ بے شک اللہ تو فقیر اور محتاج، ونحن اغنیاء، اور ہم ہیں مالدار اور غنی۔ فرمایا اللہ نے سن لیا، اللہ اس کا بدلہ دے گا، فکر نہ کر نبی تسلی کر۔ دین کے خلاف بک بک کرنے والے جتنے بک بک کرتے ہیں کرنے دو، استہزاء کرنے دو، اللہ سن رہا ہے۔ فرمایا سنکتب ما قالو، اللہ نے یہ نہیں کہا میں غریب ہوں یا نہیں ہوں، جواب یہ دینا تھا ان کو، اور تم محتاج ہو، اصل تو یہ تھا۔ اللہ نے کہا اس بات کو چھوڑو، یہ سمجھانے کی بات ہی نہیں ہے، ان کو نہیں پتہ ہے اللہ نے تمہیں نابود سے بود کیا، بڑی طاقت والا ہے۔ اللہ کسی مالدار کو غریب اور غریب کو مالدار کر دیتا، بڑی طاقت اور قوت والا ہے، اس لیے اس جواب کی طرف گئے ہی نہیں۔ اللہ نے فرمایا یہ انہوں نے استہزاء کیا، تکذیب کی میرے نبی کی اور دین کی۔ سنکتب ما قالو، ہم ان کے بول جو انہوں نے بولے ہم نے لکھ دیے ہیں، ہم ضرور لکھیں گے۔ نمبر 2 ان کے بولوں کو بھی لکھیں گے، جو بول رہے ہیں، بکواس کر رہے ہیں، استہزاء کرتے ہیں، مذاق کرتے ہیں، یہ بھی ہم لکھتے ہیں۔
اور نمبر 2 وقتلہم الانبیاء حق، اور انہوں نے جو انبیاء سچوں کو ناحق قتل کیا، ان کے اس کرتوت کو بھی ہم نے لکھ دیا ہے۔ یہ انبیاء کا نبی آپ سے تو صرف مذاق کیا، وہ بھی لکھا، آپ سے پہلے والے انبیاء کو انہوں نے شہید کیا، قتل کیا، وہ بھی لکھا ہوا ہے۔ تو فرمایا تیسری بات وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور ہم ان کے مرنے کے ساتھ ہی ان کو کہیں گے چکھو جلا دینے والے عذاب کا مزہ چکھو۔ ہم آگ میں دھکیل کر ان سے بھی ہم بھی مذاق کریں گے۔ آگ میں بندے کو ڈال کر اور اس کو ساتھ کہا جائے گا ذوقوا عذاب الحریق، اب مزہ چکھو، مزہ چکھو، اب جلنے والے عذاب کا مزہ چکھو۔ یہ بڑی توہین ہے، بڑا استہزاء ہوتا ہے، اللہ بچائے۔ جیسے مجرم آج کوئی اگر پکڑا گیا، چھوٹا مجرم بڑا کوئی سزا دیتے ہوئے اس کو تھپڑ مار دیں یا اس کو پکڑ کر جوتا مارے، کان پکڑا کر جوتے مارے، ایک مارا دوسرا کہتا اب مزہ آیا، یہ مزے والی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی توہین ہے کہ جوتے بھی مارتے ہو، الٹا باتیں بھی سناتے ہو اور کہتے مزہ آیا۔ اللہ بھی کہتے ہیں تمہاری اس بک بک کا جہنم میں ڈال کر میں کہوں گا اب مزہ آیا ہے، چکھو اس مزے کو، یہ تمہارے بکواس کا، تمہارے استہزاء کا مزہ ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نبی نے صدقے کا کہا، زکوٰۃ کا کہا، دین کی اشاعت کے لیے پیسے دینے کا کہا، انہوں نے کہا اللہ محتاج ہے، ہم مالدار۔ اس کو فرمایا یہ بک بک ہم نے نوٹ کر لی ہے، نبی پریشان مت ہو۔ لیکن اگلا کام کہا وقتلہم الانبیاء بغیر حق، انہوں نے جو انبیاء کو نہ حق قتل کیا ہم نے وہ بھی نوٹ کیا ہوا ہے، ہم دونوں چیزوں کو سزا دیں گے۔ اب عجیب بات اللہ اکبر یہاں ہوئی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کسی نبی کو نہیں قتل کیا ہے یہودیوں نے، خود ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی کوششیں کی ہیں، قتل تو نہیں کر سکے۔ جن یہودیوں نے قتل کیا وہ عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی کوشش کی، کر نہ سکے، اللہ نے آسمانوں پہ اٹھا دیا۔ اور عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے بے شمار انبیاء انہوں نے شہید کیے ہیں، قتل کیے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو عیسیٰ علیہ السلام کے 570 سال بعد آئے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال بعد نبوت ملی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں کے اٹھانے کے بعد 610 سال کے بعد نبوت اور قرآن نازل ہونا شروع ہوا۔ تو 600 سال پہلے یہودیوں نے، ظالموں نے انبیاء قتل کیے، یحییٰ علیہ السلام کو شہید کیا، زکریا علیہ السلام کو شہید کیا، بڑے انبیاء کو شہید کیا انہوں نے۔ لیکن آج 600 سال کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہودیوں نے بک بک کی، اللہ نے کہا یہ بک بک بھی ہم نے نوٹ کر دی، اس کا بھی ہم معاہدہ کریں گے، اور جو تم نے انبیاء قتل کیے ان کا بھی معاہدہ کریں گے۔ انبیاء یہ 600 سال بعد آنے والے یہودیوں نے قتل نہیں کیے، 600 سال پہلے والے یہودیوں نے قتل کیے تھے۔ بات سمجھ آئی ہے؟ لیکن اللہ نے کہا یہ تمہارے بارے میں لکھیں گے، تم سے یہ اس کا بھی ہم پوچھیں گے۔ یہ کیوں؟ فرمایا اسی کے اندر وہ بات نظر آتی ہے، یاد رکھنا اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اور آج کل ہم اس غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ جرم کرے، جرم کرنے والا ایک ہے، باقی جرم میں شریک نہیں، لیکن اس جرم کے اوپر خوش ہیں، اس جرم پر خوش ہیں کہ اس کو برا نہیں سمجھتے ہیں، جرم کو برا نہ سمجھنا بھی جرم۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے یہودیوں نے، ان کے باپ دادوں نے جو انبیاء کو شہید کیا اس کو وہ برا نہیں سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے باپ دادوں نے برا کیا ہے، کہتے ہیں ہمارے باپ دادوں نے ٹھیک کیا، ہم اچھے لوگوں کی اولاد ہیں۔ تو گویا جرم کو جرم نہ سمجھنا بھی جرم ہوتا ہے، اگرچہ جرم میں شریک نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے یہودی اگرچہ قتل انبیاء میں شریک نہیں تھے، لیکن اپنے باپ دادوں کے اس فعل کو برا نہیں کہتے تھے، بلکہ اس پر چپ رہ جاتے یا راضی رہ جاتے تھے۔ اللہ نے فرمایا تم بھی گویا کہ گناہ پر راضی ہونا اور گناہ والوں کو اچھا کہنا اور گناہ والوں کے ساتھ کھڑا ہونا یہ گناہ ہی ہے۔ انبیاء کو قتل 600 سال پہلے والوں نے کیا، لیکن تم ان کو اچھا کہتے ہو، تم ان کی فعل پر راضی ہو۔
تم ان کو برا نہیں کہتے ہو، یہ برابر کے قتل کا جرم تمہارے اوپر بھی ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اسی سے وہ ضابطہ آتا ہے، امام قرطبی نے رحمہ اللہ نے متعدد روایتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائیں کہ جو آدمی جرم میں شریک تو نہیں ہے لیکن اس جرم پر راضی ہو جائے وہ بھی مجرم ہی تصور ہوتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس کی زبردست وضاحت کرتی ہے کہ ایک جگہ کسی صاحب نے گناہ کر دیا، بندہ وہاں موجود ہی نہیں ہے، لیکن اس کو پتہ چلا یہ گناہ ہوا، کہتا اچھا ہوا ہے، یہ فلاں نے یہ کیا فلاں کے ساتھ، کہتا اچھا ہوا ہے۔ فرمایا یہ اچھا کہنے والا ایسی ہے جیسے اس نے یہ گناہ کیا ہے۔ کسی نے کسی کو قتل کیا ہے، بعد میں یہ کہتا ہے یہ اچھا ہوا مارا ہے اس نے، ان بندے نے ٹھیک کیا اس بےایمان کو مارا ہے۔ ارے قتل جرم ہے، تو اچھا کہہ کے کیوں اپنے آپ کو شریک کرتا ہے؟ خدا کا بندہ، گناہ کو اچھا کہنا بھی گناہ ہے۔ اور نمبر 2 فرمایا ایک جگہ گناہ ہو گیا، بندہ موجود نہیں ہے لیکن اس کو برا نہیں لگا ہے وہ گناہ، اور اس پر گناہ کو گناہ نہیں کہتا، چپ۔ فرمایا یہ چپ ہونے والا بھی، یہ گنگا شیطان، یہ بھی مجرم ہے۔ اور تیسرا بندہ، اللہ اکبر، فرمایا اگر تیسرا اسی کے ساتھ، فرمایا ایک جگہ گناہ ہوا، بندہ بھی موجود ہے دوسرا، لیکن اس گناہ پر وہ اس گناہ کرنے والے کو اس کے عمل کو برا کہتا ہے، کر کچھ نہیں سکتا لیکن کہتا کام برا ہوا ہے، موجود بھی ہے اس کی آنکھوں کے سامنے بھی ہوا ہے لیکن کہتا غلط ہوا ہے، غلط ہوا ہے، ناپسندگی کا اظہار کرتا ہے، رد کرتا ہے۔ فرمایا اللہ کے ہاں یہ مقبول بندہ اور نیکوکاروں میں شامل ہو گیا ہے۔ گناہ کو گناہ سمجھنے والا فرمایا اچھا ہے، اور جو گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتا ہے فرمایا یہ مجرم ہے، پورا پورا گناہ گار ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے، اور انبیاء کا یہی طریقہ فرمائے، ان کو اللہ کے ہاں بڑا سخت عذاب ہوگا۔ اللہ ہم سب کو گناہ سمجھنے کی اور گناہگار کو گناہگار سمجھتے اس سے نفرت کی توفیق نصیب فرمائے۔